ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਤੌਕੀਰ ਔਰ ਬੇਹੈਸੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਫਕਤ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਤੌਕੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहता है जिनकी पूरी कौम मुखालफत करती है और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक ने उन्होंने विच पार्लिमानी जमहूरीयत जिहड़ी है वो ही सब तो बेहतर गिनी जाती है। मैं शुक्रिया अदा करांगा तुहाडा और मैं राजा साहब नूं गुजारिश करांगा कि वो चंद कलमात और अल्फाज जनाब नाल शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं और आप जिस तरह के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपको आज जल्दी उठ के आना पड़ा और मैं हमेशा की तरह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपसे मुलाकात हुई आपको बड़ा हशाश बशाश मैंने पाया। और जनरल सेक्रेटरी साहब ने तो सियासी मामलात पर बात की है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस दरपेश जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाने के लिए हमारे पास जो फोरम है वो पार्लियामान। पार्लियामान को इज्जत और तौकीर देना ही मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ लोगों को इज्जत और तौकीर देना है और तमाम मसाइल का हल अगर हम तलाश कर सकते हैं तो वो पार्लियामान के अंदर है, पार्लियामान के बाहर नहीं है। और पार्लियामान का वजूद में आती इसलिए है कि आप किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों, आप कितने ही आपस में जो है वो सियासी मुखालफत हो, लेकिन जब आप पार्लियामान में आएंगे तो उस फोरम पे आकर पाकिस्तान की बात करेंगे, अपना अपना नुक्ता नज़र आप देंगे। लेकिन आज तो उससे एक कदम आगे बढ़कर हमारी ज़रूरत है, वो ये है कि हम सब मिलकर बैठें। मैं तमाम सियासी जमातों से ये अपील करूँगा कि मौजूदा हालात को अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए, मुल्क में एक अच्छा और खुशगवार फ़िज़ा कायम करने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्लियामान में आएँ, पार्लियामान के अंदर आकर आप कंट्रीब्यूट करें। आपको कानून साजी करनी है, आपको इलेक्शन के मामला तय करने हैं, आपने मईशत को बेहतर करना है, आपने अमन व अमान की सूरत हाल पर निगाह रखनी है, नज़र रखनी है। तो फोरम जो है वो आपके पास वो पार्लियामान है। जब हम पार्लियामान को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें फिर एक क्योस है, उसमें गैर यकीनी की कैफियत है, उसमें एक ऐसा जो है वो कैफियत और पूरी फ़िज़ा नकदर हो जाती है, ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती है जिसमें ना तो मईशत आगे बढ़ सकती है, ना सियासत में जो है वो बलोगत आ सकती है। तो जिस मुल्क की जितनी पार्लियामान मजबूत होगी उस मुल्क में हुकूमत में इतना इस्तेकाम होगा, अवाम में खुशहाली होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। तो मैं बतौर स्पीकर तो ये गुजारिश करूँगा तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको कि पाकिस्तान की सियासत में अब ठहराव आना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें एक दूसरे की इज्जत करते हुए सिर्फ पाकिस्तान की खातिर हम सोचें और अपने छोटे छोटे मामलात को पसे पुश डालकर एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे होना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। राजा साहब, ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर जिन हल्कों के अंदर पीटीआई कमजोर थी वहाँ पे इस्तीफे मंजूर कर दिए गए, बाकी अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, वो मंजूर क्यों नहीं हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस्तीफ़ा मंजूर करने का एक तरीका है और उसमें उसके कुछ कवायद और ज़वाबत हैं। आपको शायद इल्म में ये बात नहीं है कि जिन दोस्तों ने इस्तीफ़े दिए और जिन्होंने मुख्तलिफ औकात पर टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल बुक के ऊपर
انہوں نے یہ لگایا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور اپنی مرضی سے دیے ہیں، ان کے استعفے تو میں نے قبول کر لیے، لیکن قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے، تو میں اس کا استعفیٰ قبول نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں تو معاملات کے کچھ اور ہیں، ابھی تک لاجز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ لاجز حوالے نہیں کر رہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو سیکریٹریٹ کی مراعات ہیں وہ بھی وہ لے رہے ہیں، اور پھر وہ پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ قبول نہ کریں۔ تو ایسے حالات میں مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے، اور جب تک میری تسلی نہ ہو جائے میں کسی ممبر کو بھی ڈی سیٹ نہیں کرنا، بلکہ میں تو ان سے اب یہ توقع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں پارلیمان میں بیٹھیں اور اپنا، ان کے پاس اپنے اپنے حلقوں کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنا وہاں پر جو نمائندگی کا حق ہے وہ ادا کریں، وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو تو اسی صورت میں ہوگا کہ ہم بہتر قانون سازی کریں گے، ہم اس کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں گے، ہم مل جل کر اپنی جس پہ تمام لوگ متفق ہوں ایسا ایک لائحہ عمل بنائیں گے۔ لیکن اگر میں بھی اسمبلی میں نہیں آؤں گا تو پھر میں کس فورم پہ ہم اکٹھے ہوں گے؟ تو اسی لیے یہ جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین حل ہے تمام معاملات کا۔ جس طرح حکومت ضروری ہے اس طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے۔ جناب میں ایک اور بتا دیں، اگر وہ سیاسی کشمکش چل رہی سیاسی جماعتوں کے درمیان پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی الیکشن نہیں کرانا چاہتی، وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتی ہے، کہاں جا کے معاملہ رکے گا؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے اس ملک میں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 88 کی دہائی، 88 کے بعد بہت ساری 2-3 اسمبلیز ایسی تھیں جنہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی، کوئی 20 مہینے رہے، کوئی 2.5 سال رہے، کوئی 3.25 سال رہے۔ تو جو آئینی حق تھا 5 سال پورے کرنے کا، اس وقت جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسمبلی پری میچور جب آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کا پودا جڑ نہیں پکڑتا، تو ضروری ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2002 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو چھتری مارشل لا کی تھی یا فوجی حکمران تھا۔ تو پھر جب ہم آئے پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں، تو ہماری اسمبلی نے بھی مدت پوری کی۔ پھر جب مسلم لیگ کی حکومت بنی PMLN کی، تو انہوں نے بھی 5 سال پورے کیے، لہٰذا یہ 15 سال کا تواتر ہے۔ اب یہ چوتھا جو ہے نا جی، یہ 5واں وہ نظام جا رہا ہے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 اسمبلیز اور کبھی بھی وہ اپنی مدت اگر مکمل کرتی ہیں تو اس سے ایک بڑی میچورٹی آئے گی، مضبوط ہوگا آپ کا نظام۔ اور ابھی تو ٹائم ہی کیا رہ گیا ہے، اب تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہے، 5واں سال شروع ہو چکا ہے۔ کوئی بیک ڈور جیسے زرداری صاحب مشہور ہے، پیپلز پارٹی سے ہمیشہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اس نظام کو چلنے کے لیے ایک آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ تو پرویز لائی صاحب سے کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ معاملات اب جو ہے نا وہ شاید آپ کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ سارے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے اور بڑے لیڈر ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب تو بلا شبہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو سیاست کی جو ہے وہ رموز کو سمجھنے والے ہیں اور وہ معاملات کو سلجھانے والے ہیں، معاملات کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ANP کی قیادت ہے، دوسری جماعتیں ہیں۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ تمام جو لیڈران ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کو ایک اتفاق رائے سے ان معاملات کو جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ کوئی کسی کی شخصی جیت اور ہار نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایسا مزہ نہیں گل کی تھی بیک ڈور کی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چینل جو ہے نا، جیسے آپ کے چینل جیسے ایک بیک ڈور چینل بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ اسمبلی مدت پوری کرے گی، سالو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، میں تو ایز اے اسپیکر کوئی بات نہیں کری، یہ تو حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی بات ہے نا جی۔
اور لیکن میری خواہش ہوگی بطور اسپیکر کہ ہر اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے. بہت شکریہ.